أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے دو موضوعات ہیں۔ حالات حاضرہ کے مطابق ایک ہے فضول خرچی، اس کے اسباب اور اس کے گناہ اور اس کا علاج، اور دوسرا ہے قناعت کہ اللہ کے رضا پہ راضی رہنا۔ حضرات گرامی قدر، ہم اپنے پہلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ بلا شبہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ اپنے اس عمل پہ بذات خود گواہ بھی ہے، اور وہ مال کی زیادہ حرص رکھنے میں بڑا شدید تر بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، قناعت پسندی، قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے کما حقہ، محنت کے بعد، کوشش کے بعد، مزدوری کے بعد، ہاتھ ہلانے کے بعد، محنت کرنے کے بعد جو رب نے آپ کو عطا کیا ہے، جو دیا ہے، اس پر صبر اور شکر کرنا۔ قناعت اور ہوس میں یہ فرق ہے کہ جو ہوس والا شخص ہے وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ناشکرا ہی رہتا ہے، چاہے اس کے پاس کروڑوں روپیہ کیوں نہ ہو۔ اور قانع یعنی صبر کرنے والا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا، چاہے اس کے پاس تھوڑا بھی ہو، وہ پھر بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی بنیادی فرق قناعت اور ہوس میں یہ ہوا کہ جو قانع ہے وہ بھی محنت کرنے والا ہے، اور جو ہوس والا ہے وہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن قانع اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ اب جس مقام پہ ہوں میں راضی ہوں۔ اس شکر کے ساتھ اللہ سے مزید وہ دعا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو ہوس والا ہے، جو زیادہ سے زیادہ کی چاہت رکھنے والا ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ راضی نہیں ہوتا۔ ان الانسان لربہ لکنود، وہ ناشکرا ہی رہتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کبھی اس سے آپ اس کی زبان سے اچھے الفاظ نہیں سنیں گے، شکر کے، اللہ کی حمد کے الفاظ نہیں سنیں گے۔ اسی طرح قناعت اور بخل، ایک ہے بخیلی اور ایک ہے قناعت۔ قانع جو اس کے پاس اسباب ہیں وہ ان اسباب کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اور جو بخیل ہے، کنجوس ہے،
اس کے پاس اللہ کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتوں کا وہ حامل ہوتا ہے، نہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ ہی اپنی ان نعمتوں کو اپنے تصرف میں لاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو وہ استعمال بھی نہیں کرتا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اسلام نے قناعت والے لوگوں کو پسند کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کن لوگوں کو پسند کیا ہے اور کن لوگوں کی تعریف کی ہے، آئیے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ فرمایا وہ لوگ جو فقیر ہیں، غریب ہیں، وہ زمین کے اندر زیادہ چل پھر نہیں سکتے، روک لیے گئے ہیں، یعنی کافر نے روک لیا ہے یا کسی اور وجہ نے ان کو روک لیا، وہ اللہ کی راہ میں نکل نہیں سکتے، ہجرت نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو ان کے حالات سے ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں، من التعفف ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے۔ تعرفهم بسیماهم، تو ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لے گا، آپ ان کو پہچان لیں گے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تو جانتا ہے اس کو، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ حضرات یہاں پہ تعریف کن لوگوں کی گئی ہے؟ وہ لوگ جو ضرورت کے باوجود، محتاجی کے باوجود، پریشانی کے باوجود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، بلکہ وہ قانع ہیں، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ اللہ کی ذات کے اوپر راضی ہیں کہ اللہ نے جن حالات میں مجھے رکھا ہے میں اس پہ اللہ پہ راضی ہوں۔ ہاں وہ ان حالات سے نکلنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے چمٹ چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، لوگوں کی قمیضیں نہیں کھینچتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا، فرمایا وقنعہ اللہ بما آتاہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح پا گیا وہ بندہ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو مسلمان ہو گیا، یعنی سب سے پہلے اللہ نے اس کو دولت اسلام سے نوازا، وَرُزِقَ کفافاً، اور اللہ نے اس کے لیے اس کو کافی رزق دیا، یعنی جو اس کے لیے کافی ہو جائے، جو اس کے گھر کے لیے کافی ہو جائے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور تیسرے نمبر پر جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے وہ اس پہ قانع بھی ہے، اس پہ صابر بھی ہے، اس پہ راضی بھی ہے کہ اللہ نے جو عطا کیا ہے الحمدللہ میں اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان کی۔ کامیاب کون ہوا؟ جو شخص مسلمان ہوا، جو شخص رزق اتنا ملا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو 2 وقت کا کھانا دیا، اور تیسرے نمبر پہ وہ اللہ کی اس رضا پہ راضی بھی ہو گیا۔ اور دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعا، فرمایا اس بندے کو خوشخبری دے دو جو مسلمان ہوا اور اس کا رزق اس کے لیے کافی ہوا اور وہ اللہ کے ساتھ اپنے اس رزق پہ راضی بھی ہو گیا، اس کو طوبیٰ، اس کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح میرا اللہ ان لوگوں پہ راضی بھی رہتا ہے جو اللہ پہ راضی ہوتے ہیں، رب بھی ان پہ راضی ہوتا ہے۔
قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، نیک اعمال کیے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، یعنی ایسی زندگی جس پہ وہ راضی ہوں گے۔ اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں تو بڑا ہی خوبصورت ان کو اجر ملنے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے وہ قناعت، یہ ہے وہ صبر، یہ ہے وہ رضامندی جو اللہ کی ذات کے اوپر راضی رہنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نزلت به فاقتن فانزلها بالناس لم تسد فاقته، فرمایا اگر کسی وقت حالات ایسے آ جائیں کہ معاملات فاقہ کشی پر پہنچ جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ حضرات اللہ کا شکر ادا کیجئے، میرے رب نے ہمیں ان حالات سے کبھی آزمایا نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کا انتہائی شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا جس کے گھر میں فاقہ نازل ہوا، جس کے گھر میں فاقہ آ گیا اور وہ اپنا فاقہ لے کے لوگوں کے پاس چلا گیا، دستے سوال دراز کرنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی بڑی آزمائش ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو اور پھر بھی بندہ صبر کرے، کتنا بڑا صبر ہوگا۔ فرمایا اگر وہ لوگوں کے پاس جا کے دستے سوال دراز کرتا ہے، لوگ کبھی بھی اس کا فاقہ مٹا نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر، لوگ اس کے فاقے کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا وَمَن نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةً فَأَنزَلَهَا بِاللَّهِ، اگر کسی کے گھر میں فاقہ آ گیا ہے، کمی آ گئی ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی ہے، فَأَنزَلَهَا بِاللَّهِ، وہ اس کو لے کے اللہ کے سامنے چلا جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جا کے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اللہ میرے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاؤں۔ فرمایا فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، اللہ کے سامنے اپنا فاقہ بیان کرنے سے فرمایا عن قریب اللہ اس کو رزق عطا کرے گا، جلد یا بدیر اللہ رب العالمین اس کو بہترین رزق عطا کرے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ ہے وہ احادیث جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے جس قدر نوازا ہے، جس قدر میرے رب نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے پاس تعیش نہ ہوگا۔ میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، عیش و عشرت کا دنیا میں وعدہ نہیں کیا، عیش و عشرت کا وعدہ میرے اللہ نے جنت کے اندر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودداری من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا اتکفل له بالجنہ، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کون وہ بندہ ہے جو مجھے اپنی خودداری کی ضمانت دے دے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کرے گا، اتکفل له الجنہ، میں اس کو دنیا میں ہی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد میں نے زندگی میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ کوڑا تک مجھے پکڑا دو، یعنی اتنا بھی سوال کسی سے نہیں کیا میں نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کے اندر دونوں انتہائیں موجود ہیں، ایک طرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہے جن کی دولت کی انتہا معلوم ہی نہ تھی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں جن کے پاس وسائل بے شمار تھے اور ان کی محنتیں موجود ہیں اسلام کے اندر، اور دوسری طرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اصحاب صفہ، دونوں چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں، لیکن دونوں قسم کے لوگ مالدار ہیں تب بھی، غریب ہیں تب بھی،
ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، کن وارعاً تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ تو تقوی والا انسان بن جا، ورع والا انسان بن جا، یعنی گناہوں سے بچنا والا بن جا۔ تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا، یعنی سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ فرمایا وَكُنْ قَانِعًا تَكُنْ أَشْكُرَ النَّاسِ، جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جا تو سب سے بڑا شکر گزار بن جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی جو رب نے عطا کر دیا ہے اس پر قانع ہو جا، صابر ہو جا کہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا، الحمدللہ۔ اپنے حالات پہ اور اپنے معاملات پہ اللہ کے ساتھ شکوہ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر، اور شکر کے ساتھ اللہ سے مزید کی درخواست کر۔ قناعت، تکن اشکر الناس، تو سب سے بڑا شکر گزار بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کئی احادیث میں فرمایا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی چھوٹ دی۔ کیا کہا؟ فرمایا، یا محمد عیش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آفر ہے، آپ جب تک چاہیں زندگی گزاریں، جب تک چاہیں زندگی گزاریں، آپ کو کھلی چھوٹ ہے، لیکن آخر کار آپ کو اپنے اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، آخر کار اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَحْبِبْ مَا أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقَتُهُ، فرمایا آپ جس سے چاہے محبت کریں، آخر کار آپ نے اس کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ تُجْزِئُ بِهِ، آپ جو بھی عمل کریں، جو دل چاہے عمل کریں، ان اعمال کا آپ کو بدلہ ضرور ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا محمد شرف المؤمن قیام اللیل وعزہ استغناؤہ عن الناس، فرمایا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک مومن کی شرف یہ ہے، ایک مومن کی عزت اس میں ہے قیام اللیل، رات کو اللہ کے سامنے قیام کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، واستغناؤہ عن الناس، اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جانا، لوگوں کے مال و دولت سے بے پرواہ ہو جانا، یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جانا، اس میں مومن کی عزت ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کیا نہیں جمع کر سکتے تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ اپنے حالات کو بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے لیے محلات نہیں تعمیر کر سکتے تھے؟ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت درمیانی زندگی کو پسند فرمایا۔ بتلانے والے بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں، 9 ہی حجرے تعمیر کیے ہوئے ہیں، اور کھجوروں کی شاخوں کے وہ حجرے بنے ہوئے ہیں، اور ان کو ڈھانپنے کے لیے بالوں سے بڑی ہوئی مختلف چادریں اور مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کے ان کو محفوظ کیا گیا ہے، باہر سے نظر نہ پڑے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے محلات تعمیر نہ کر سکتے تھے؟ حضرات اس دور کو دیکھیں اور آج کے دور کو دیکھیں کہ میرے اور آپ کے پاس جو گھر ہے، کیا میں اور آپ اس گھر کا اللہ کے سامنے کما حقہ شکر ادا کر چکے ہیں؟ جو میں اور آپ سہولیات استعمال کر رہے ہیں، کیا اس کا کما حقہ اللہ کے سامنے شکر ادا کر چکے ہیں؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آج کمی ہے شکر کی بہت زیادہ کمی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کیا فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، اترا کثرۃ المال والغنا، ابو ذر کیا تجھے پتہ ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے، تو بھی یہی سمجھتا ہے کہ مال زیادہ ہوگا تو بندہ مالدار کہلائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ کون سی بات ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوئے گا، جتنے پیسے زیادہ ہوں گے اتنا بڑا مالدار بندہ ہوگا؟ فرمایا پھر یہ بھی تو سمجھتا ہوگا قلت المال ہی الفقر هو الفقر، اگر مال کم ہوگا تو وہ فقیر ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ جی نبی جی بالکل سیم گل ہے، صحیح بات ہے، مال بہتا ہوئے گا تو بندہ مالدار ہے، مال تھوڑا ہوئے گا تو بندہ غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بڑی سننے والی حدیث ہے۔ ابو ذر ایسا نہیں ہے، انما الغنا غنى القلب والفقر فقر القلب، فرمایا مالدار تو دل ہوتا ہے، مالدار دل ہوتا ہے، فقیر دل ہوتا ہے، بندہ نہیں ہوتا۔ اور پیسے سے کوئی امیر نہیں ہوتا، جس کا دل امیر ہے وہ بندہ امیر ہے، اور جس کا دل غریب ہے وہ بندہ غریب ہے، وہ بندہ فقیر ہے، چاہے اس کے پاس کروڑوں روپیہ کیوں نہ ہو، اس کے پاس لاکھوں روپیہ کیوں نہ ہو، اور جو دل کا امیر ہے وہ امیر ہے اصل میں۔ حضرات گرامی قدر، ہم اپنی زندگی میں کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو اپنی کمائی ہوئی کمائی بھی کھانا نصیب نہیں ہوتی، اور کئی ایسے ہیں جو غربت کے باوجود بھی بانٹتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ دل کی امیر، انما الغنا غنى القلب، دل کی امیری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے دل کو غنی بنا دے۔ اس دل سے اگر مال کی محبت کم ہوگی نا، پھر وہ مال جیب سے نکل کر باہر نکلے گا۔ اسی وجہ سے دل کے اوپر جیب بنائی گئی ہے، اب وہ یہاں سے ہٹا کے دونوں سائیڈوں پہ لگا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابو ذر اصل امیر تو دل ہوتا ہے اور فقیر بھی دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو امیر فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا حل اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکی، سیدہ سے سوال کیا گیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی میدا کھایا؟ میدا؟ تو فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی میدا نہیں کھایا، کبھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ سوال کرنے والا حیران ہوا، کہنے لگا کہ پھر تم لوگ یہ جو جو ہیں، جو کیسے کھاتے تھے؟ یعنی جو کو جب پیستے ہیں نا تو اس کا جو چھلکا ہے وہ ہر صورت موٹا رہ جاتا ہے، اتنا موٹے موٹے چھلکے والا آٹا تم کیسے کھا لیتے تھے؟ فرماتی ہیں ہم جو پیستے اور پیسنے کے بعد اس کو پھونک مارتے، جو موٹے موٹے چھلکے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے، اور باقی گوند کے ہم پکا کے کھا لیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آج وہ چکیاں دوسری آ گئی ہیں کہ ان کا آٹا بڑا ملائم، بڑا نرم و نازک، اور اس وقت بھی دیکھیں میدا کھانا جو ہے وہ اس وقت بھی امیری کی علامت ہوتا تھا، اور آج بھی نان ہر غریب تو نہیں کھا سکتا، اور ہر روز غریب آدمی نان نہیں کھا سکتا۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی میدا نہیں khaaya۔ حضرات ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں سے کسی گھر میں چھاننی نہیں تھی، آٹا چھاننے کے لیے کسی گھر میں چھاننی نہیں تھی، بغیر چھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، اور آج دوبارہ پھر ہم ڈاکٹروں کے کہنے پہ دوبارہ اس طرف آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں چھنا ہوا آٹا نہ کھاؤ، چھان کے آٹا نہ کھاؤ، چائنا کی چکی کا آٹا نہ کھاؤ۔ اب دوبارہ سے وہ جو کا آٹا کتنا مہنگا دکانوں پہ بکنا شروع ہو گیا ہے۔ وہی جو کبھی ہمارے لیے مفت میں دستیاب ہوتے تھے، آج وہ پیک ہو کے خوبصورت ڈبوں کے اندر دکانوں پہ بڑا مہنگا جو ہے وہ بکنا شروع ہو گیا ہے۔ کس لیے؟ دل کے مریضوں کے لیے۔
بڑی اوپر تفصیلات لکھی ہوتی ہیں کہ یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے، یہ دل کو تقویت دیتا ہے، یہ بیماریوں سے بچاتا ہے، یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ اور سنت کس کی تھی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آج وہ مفتوں کا آٹا جو ہے وہ مہنگے داموں خرید کے کھا رہے ہیں۔ بہرحال حضرات گرامی، یہ ہے وہ قناعت جس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عملی طریقے سے، ورنہ میں نے گزارش کی کہ اللہ کے نبی کیا نہیں بنا سکتے تھے، اللہ کی طرف سے بھی آفر تھی، والی اور حکمران تھے باقاعدہ، آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ مال نہیں آتا تھا، آپ کے پاس سالانہ کروڑوں روپے کا مال آتا تھا، کروڑوں روپے کا مال آتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اللہ سے؟ اللہم ارزق آل محمد قوتاً، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اتنا رزق دے جو ان کے لیے کافی ہو، بس قوتاً، جو ان کے لیے کافی ہو، جو ان کو برابر و سرابری میں رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کی زیادتی کی وجہ سے وہ تیرے منکر اور تجھ سے دور ہو جائیں۔ حضرات، یہ رزق جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے، قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، ہم محنت چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں جی نہیں جی جو مل گیا وہ کافی ہے، آج میں نے دیہڑی پہ نہیں جانا، جو مل گیا وہ کافی ہے۔ قناعت کا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ سہل پسندی، سوال پسندی، کام سے جی چرانا، بد محنتی، یہ اسلام نے اس کو انتہائی ناپسند کیا ہے۔ خوب محنت، خوب کوشش کے بعد جو اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے تمہیں مل گیا ہے، اب تم وہ کمانے کے بعد بیٹھ کے یہ رونا شروع کر دو کہ میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں، فلاں کے پاس فلاں بھی ہے، فلاں کے پاس فلاں بھی ہے، میرے پاس نہیں ہے، یہ قناعت کی خلاف ورزی ہے۔ قناعت یہ ہے کہ مکمل محنت اور کوشش کے بعد جو تمہیں ملا ہے اب اس پہ اللہ کا شکر ادا کر اور اللہ سے مزید کی درخواست کر، کیونکہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کمی آنے والی نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ اس کا نہ شکرہ بن کے اس سے مزید مانگنا، اور ایک ہے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو کے اس کو خوش کر کے اور مانگنا۔ اللہ اکبر، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، اور ایک بات اللہ کو راضی کرنے والی ہے، ایک ناراض کرنے والی ہے۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا ان الانسان لربہ لکنود، اللہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں اس بات پہ خود گواہ بھی ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جب کبھی ایسے حالات آئیں تو دیکھیے ان نعمتوں کو یاد کیجئے، ان نعمتوں کو یاد کیجئے جو اللہ نے ہم پہ احسانات کیے ہیں، اللہ کی جو مہربانیاں ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ زبانی بھی ادا کیجئے، عملی بھی ادا کیجئے۔ اور یہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا۔ دیکھیں نا قرآن مجید کے اندر جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، ان کو یاد کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو رب نے تم پر نعمتیں کی ہیں۔ یعنی پہلے رب کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور جو ہمارا دوسرا موضوع ہے، اللہ کی نعمتوں کو سنبھالنا بھی چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، بیکار میں ان کو خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا نام ہے فضول خرچی، عربی زبان میں جس کو تبذیر کہتے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو،
غریب کو مسکین کو اس کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچ نہ بنو۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان رب کا ناشکرا ہے، شیطان رب کا ناشکرا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھیے کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ اللہ کے ناشکرے کیسے ہوئے، شیطان کے بھائی کیسے ہوئے؟ اب دیکھیے شیطان کو اللہ نے کتنا نوازا تھا کہ جن ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو اپنے قریبیوں میں شامل کیا، اس کو فرشتوں کے اندر شامل کیا۔ جن ہے اللہ کے قریبیوں میں شامل ہے، جن ہے آسمان تک رسائی ہے، جن ہے جنت تک رسائی ہے، جن ہے اللہ کے اقربا قریبیوں کے اندر شامل ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اب ان نعمتوں کا شکرانہ رب نے کیا کہا کہ اب وقت یہ ہے کہ تم پر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اب تمہیں حکم ہے کہ یہ جو سامنے آدم ہے اس کو سجدہ کرو۔ اب شکر کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سجدے میں پڑ جاتا، لیکن اس نے کہا کہ واہ بھائی واہ، کمال ہے، میں اپنی محنتوں سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یعنی یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک بندہ ایک کمپنی کے اندر بھرتی ہوتا ہے، اس کو اسپیشل پروٹوکول دے کے اس کو کمپنی کے کسی بڑے عہدے کے پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اس کو کمپنی کی باڈی کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، لیکن کمپنی کا جو مالک ہے، آنر ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ میرا فلاں حکم مانو، سارے مانتے ہیں، وہ کہتا ہے نا 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 میں نہیں مننا ہے گا، میں اپنی قابلیت نہ اتنے پہنچنا ہوا۔ تو ایسے بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ٹھوڈ مار کے کمپنی جو باہر چھوڑ دیں آنا کہ تجھے اس کمپنی نے بنایا، تجھ پر احسانات اس نے کیے، اور تو آج اس کو ہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ حضرات بے عین ہی وہ بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں تو کھا رہا ہے لیکن ساتھ ضائع بھی کر رہا ہے۔ اسراف یعنی وہ چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، کنجوسی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ فرمایا اپنے ہاتھ کو اتنا نہ مضبوطی سے بند کر لے کہ تیرا ہاتھ کنجوسی کے ساتھ تیری گردن تک پہنچ جائے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَحْسُورًا، اور اتنا نہ اس کو کھول دے کہ تو پیسہ بہاتا ہی جائے بہاتا ہی جائے، بعد میں تو بالکل کنگال ہو کے کنگلا ہو کے بیٹھ جائے۔ فرمایا میانہ روی کلو واشربو ولا تسرفو، او کھاؤ، کھانا منع نہیں کیا، پیو پینا منع نہیں کیا، اور حدیث میں ہے والبسو، لباس پہنو، لباس پہننا منع نہیں کیا، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ضائع نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، انہ لا يحب المسرفین۔ کتنے مختلف بدل بدل کے الفاظ میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کو پسند، اور جو اسراف کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے روک لگا دیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں کیا فرمایا کہ یہ سارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ وہ مسرفین تھے، وہ حد سے گزرنے والے تھے، وہ اسراف کرنے والے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں اسراف کر رہے ہیں، جہاں خرچ نہیں کرنا تھا وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ میں توجہ دلاؤں گا اپنے تمام بھائیوں کو، یقین مانیے شادی بیاہ کے موقع پر دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم کیسے لوگ ہیں کہ جو کھانے کی ہوس میں اس قدر اندھے، اور نہ جانے کیسا میں وہ لفظ استعمال کروں کہ باری لگائی ہے 5-6 دوستوں نے کہ تو نے پلیٹیں بھر بھر کے یہاں پہ جمع کر لینی ہیں،
بعد میں وہ پلیٹوں وہ وہاں پہ کھانا ضائع پڑا ہوا ہے، وہ کہاں گیا وہ کھانا، وہ کس لیے ڈالا تھا تم نے؟ اور میں تو اپنے ٹیبل پہ اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی اتنا ڈالنا جتنا کھانا ہے، نہ وہاں پہ ختم ہونا ہے، نہ کسی نے یہ کہنا ہے کہ دوسری مرتبہ کیوں لینے آئے ہو، نہ کسی نے یہ کہنا ہے کہ تیسری مرتبہ کیوں لینے آئے ہو۔ او بھائیوں، کچھ اللہ کا خوف کریں۔ یقین مانیے کہ وہاں شادی کے موقع پر آپ کسی کو کھانا کھاتا ہوا بندہ دیکھنا ہمیں نا، یار اب بڑا بندہ وا انہوں شادی دے موقع تے دیکھ لو کہ ادھے چ بندیائی کہ نہیں ہے۔ جب وہ کھانا ختم کرے پھر دیکھو کہ اس کے اندر انسانوں والی بات کتنی تھی۔ تمہارے اندر اور اس بھینس اور گائے کے اندر کیا فرق رہا جس نے آدھا کھایا آدھا کھرلی سے باہر پھینکا؟ یہی ہے نا، ادھا پلیٹ سے پیا وا، ادھا پلیٹ دے ادھر پیا کہ ادھر پیا کچھ اور پلیٹ سے پیا۔ گاواں مجھاں بھی انجی کر دیاں نے، کھانیاں کھانیاں ماریا منہ تے ادھر نوں گئے پٹھے، ماریا منہ تے ادھر نوں پٹھے گئے، انہاں دا مالک بھی کھلو کے گالاں کڈدا، تینوں کی پتہ میں کیویں بنا کے لیندا۔ آپ کو کیا پتہ کہ جس نے وہ کھانے کا انتظام کیا ہے اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے؟ اس باپ کی کتنی برسوں کی کمائی تمہارے سامنے پڑی ہے اور تم نے پلیٹ بھر کے لا کے رکھی اور اس کے بعد تم نے منہ ہی نہیں لگایا اسے۔ تمہارے اور اس بھینس اور جانور کے اندر کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں۔ میں تو سمجھتا ایسے لوگوں میں، او بھائی کلو وشربو، اللہ کہتا ہے کھاؤ، کھانے سے کس نے منع کیا ہے؟ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ گزرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کھانے میں اسراف ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو شادی بیاہ کے موقع پر اسراف کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن کو ہم دھڑا دھڑ ضائع کرتے ہیں، اور میرا اللہ اپنی ان نعمتوں کا بدلہ لیتا ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے ساری زندگی کمایا ہے، بنایا ہے، گھر بنایا ہے، چیزیں بنائی ہیں، نو آمدی آ کے ٹھڈے مار دیے، کیوں جی چک چک شاواں مار دیا، آ کے ایویں دیاں شاواں میں نہیں لیندی ہے، آ گھر کیویں دا بنایا، ایویں دا گھر بنائیدا ہوندا، مینوں نہیں پسند ہے گھر۔ آپ لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی چنگی نوحاں ساڈی ہیں۔ اس بات پہ کتنے گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں کہ میں نے اپنی جان پہ کھیل کے خون پسینہ بہا کے میں نے یہ نعمت بنائی تھی اور تو میری نعمتوں، میری بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ جب تو بنائے گی تجھے پتہ چلے گا۔ اب تو ماں باپ کے گھر سے لے آئی ہے نا، اٹھا کے ماں باپ کا خون نچوڑ کے لے آئی ہے، جب اپنا بنائے گی تجھے احساس ہوگا۔ تو میرے بھائی، جس رب نے تجھے وہ نعمت عطا کی تو اس رب کے سامنے اس کی نعمت کی تذلیل کرتا ہے، وہ رب تجھے چھوڑ دے گا؟ اور اسی رب سے تو مزید مانگ رہا ہے کہ اور دے، میں اور تیری نعمت کی تذلیل کروں۔ خدا را ایسا نہ کیجئے۔ کھائیے، جتنا کھا سکتے ہیں کھائیے، چھوٹا سا پیٹ ہے، کتنا کہ بھر لیں گے، کتنا کہ بھر سکتے ہیں اسے، لیکن اللہ کے نام پہ جانوروں کی طرح ضائع نہ کیجیے۔ یقین مانیے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ایک طرف مجھے رونا ہے مہنگائی کا، ایک طرف میں پریشان ہوں اپنے بلوں کی وجہ سے، ایک طرف میں جب بھی بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں میرا کھانا پورا نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف جب میرے سامنے نعمتیں آتی ہیں اور جن نعمتوں کو کھاتے ہوئے ہر بوٹی کے اوپر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ہر کباب کو کھاتے ہوئے مجھے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ قسمیں میں کیڑی گل کراں، ایس کریم نو انج ٹوٹ کے پیندے نے جویں اللہ معاف کرے زندگی چ کدی ویکھی نہیں ہوندی، پھر اینی پا کے لے آوندے نے تو جناب جی وہیں پہ ویسے پگھل رہی ہوتی ہے۔ خدا را ایسے نہ کریں، یہ اللہ کی نعمتوں کی اس سے بڑی تذلیل نہیں ہے کوئی بھی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو رب نے دیا ہے اس پہ صبر کریں، شکر کریں، مزید محنت کریں، مزید اللہ سے دعا مانگیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں۔ میرے اللہ نے یقین مانیے اتنی بڑی سزائیں دی ہیں، اتنی بڑی سزائیں دی ہیں کہ میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا تو اللہ جب اپنی بھرپور نعمتیں دیتا ہے
اور جب اللہ کے سامنے اللہ کی نعمتوں کی تذلیل ہوتی ہے نا، پھر اللہ اتنا سخت عذاب نازل کرتا ہے کہ زمین دہل جاتی ہے کہ اتنا سخت عذاب اللہ کا نازل ہو گیا۔ 40 سال تک قومیں، 40 سال تک قومیں جو ہیں وہ صحرا کے اندر تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اتنا بڑا بڑا اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح میں آپ کو معلوم ہے کہ میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ احباب گرامی قدر، ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر ناجائز رسومات، غلط رسومات جن کا تانا بانا جا کے ہندو برادری سے ملتا ہے اور اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس بات پہ میں شدید رد عمل دیتا ہوں، آپ احباب خوب جانتے ہیں۔ وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھائی میرے نوجوان سمجھانے پہ سمجھ جائیں۔ پچھلے 2-3 مہینوں میں کچھ نوجوانوں کی ایسی شادیاں ہوئی ہیں، الحمدللہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو، ان کے والدین کو، کہ الحمدللہ جہاں تک ان کے بس میں تھا انہوں نے اس طرح کی فضولیات سے اجتناب کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک انسان ہے نا، کوشش ہے، جاری ہے، ہم نے اپنی کوشش، میں نے اپنی جاری رکھنی ہے۔ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے قاری عتیق کے ڈر سے نہیں کہ قاری عتیق جمعہ لگائے گا، جمعے کے اندر قاری عتیق، اور میرے ڈر سے نہیں، اللہ کے لیے۔ اور مجھے تو اپنا ڈر پڑا ہوا ہے، یہ میں باتیں اس لیے کرتا ہوں، مجھے اپنا ڈر پڑا ہوا ہے کہ میں نے اللہ کو جا کے حساب دینا ہے کہ مولوی صاحب ممبر مل جائے سی صرف مٹھیاں سنائیاں یا کوڑیاں بھی سنائیاں وہاں۔ تو بھائیو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیں، سنت کے مطابق نکاح کریں، صحیح باتوں کی طرف آئیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر آسانی آئیں۔ اور جو آئندہ شادیاں آ رہی ہیں، انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ میرے نوجوان بھائی ان معاملات کو سمجھیں گے۔ یقین مانیے اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر سمجھنے کا جب وقت گزر چکا ہوگا پھر ہم پچھتائیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے محنت کی، کوشش کی، اور اسی وجہ سے میں کہوں گا کہ ہر گھر کے اندر حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ ایک بھائی میرے پاس آیا، میں نے کہا بھائی جان صرف اتنا ذہن میں رکھنا کہ آپ کے گھر میں حافظ قرآن ہے، لوگ یہ نہ کہے کہ حافظاں دے گھر چج کنجر خانہ ہون ڈیا وا۔ اس نے کہا قاری صاحب انشاءاللہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں قابو پاؤں گا۔ اور سلام ہے اس بیٹے کو، الحمدللہ اس نے قرآن کی عزت رکھی۔ حضرات ہم بھی مسلمان ہیں، ان باتوں کو کنٹرول کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ حضرات اسی طرح میں شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ پچھلی دفعہ میں نے مسجد کی صفوں کا اعلان کیا اور ہمارے بھائیوں نے اسی وقت الحمدللہ کہا کہ صفیں ہو گئیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے۔ اور بلکہ کچھ ہمارے بھائی ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم سے ساری لے لو، لیکن نیکی کے اندر سب کا حصہ شامل ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹ پڑے ہوئے ہیں، ہمارا سولر کا پروجیکٹ ہے، رکا صرف اس وجہ سے ہے کہ اس وقت اے گریڈ پلیٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں مل رہی، اور جیسے ہی انشاءاللہ حالات کچھ بہتری کی طرف جاتے ہیں، چونکہ باہر سے آتی ہیں یہ ساری، تو اللہ کے گھر کے لیے میرا دل یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھی چیز ہو وہ لگائی جائے۔ اور انشاءاللہ جیسے ہی وہ آئے گی ہم اعلان کریں گے، آپ اپنے پاس پیسے سنبھال کے رکھیں، یہ بڑا پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ لمبے عرصے تک آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں ڈالتا رہے گا۔ آپ ذہنی طور پر خود بھی تیار ہوں، دوستوں کو تیار کریں، انشاءاللہ یہ موسم گرما میں رمضان سے پہلے یا رمضان کے اندر انشاءاللہ یہ کام ہم نے اللہ کی رحمت سے کرنا ہی کرنا ہے۔ تیسری بات حضرات گرامی قدر، آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ ادھر منڈی ٹاباں وار بٹن کے پاس یہ واقعہ پیش آیا۔ تو حضرات گرامی قدر ہم ایسے واقعات کو ناپسند کرتے ہیں اور کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ میں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ دیکھیے نا پاکستان کے اندر کبھی ایک بندہ پورا ہجوم مار دیتا ہے، جیسے وہ پشاور کے اندر اس بدبخت نے دھماکہ کیا اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور کبھی ہجوم جو ہے وہ ایک شخص کو مار دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے قرآن پہ حملہ ہوگا تو برداشت نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ واقعات وہ عیسائی تھا،
وہ ایک کالم نگار ہے جاوید چودھری، بڑا آج کل وہ متحرک ہے اور وہ بڑا ڈپلومیٹ اور لبرل بن رہا ہے، وہ بڑے مشورے دے رہا ہے پٹھے پٹھے سے۔ وہ کہتا جی وہ پاگل تھا۔ میں کہ یار پاگل سی تے وہ کوئی پاگل سی نا تے وہ لوکاں دے برتن چک کے گھر لے جاندا سی۔ انہاں شکایت کیتی، انہاں کہا جی تہاڈا منڈا جڑا نا ساڈے بھانڈے چک چک لئی جاندا ہے۔ انہاں کہا جی کملا ہے۔ انہاں کہا کدی اپنے گھروں بھی چک کے باہر سٹے نے؟ انہاں کہا اینا بھی کملا نہیں گا۔ حضرات یہ جتنے بھی بدبخت ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ ایک عیسائی ہے اور اس نے تورات کی توہین کی ہو، انجیل کی توہین کی ہو؟ یہ سارے بدبخت قرآن کی طرف کیوں آتے ہیں؟ کہتے جی وہ پاگل سی، وہ پہلے بھی اس کے اوپر مقدمہ تھا، جیل میں بند تھا، جیل سے چھوٹ گیا، باہر آیا، قرآن کی توہین کی، سرے بازار توہین کی، پکڑا، رد عمل آیا۔ بہرحال ایک ناخوشگوار واقعہ تھا، پاکستان کے بارے میں ایک منفی اثر باہر گیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتلایا جائے کہ ان بدبختوں کو قرآن ہی ملتا ہے؟ پاگل ہے، پاگل اور بھی کئی کام کرتے ہیں، یہ قرآن ہی ملتا ہے پاگلوں کو؟ تو یہ ایسے بات جو ہے نا، یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ پراپوگنڈے سے کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر اس طرح کا مقدمہ تھا تو جب تک اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہوتا کیوں چھوڑا گیا اسے؟ یعنی یہ تو بذات خود لوگوں کو اس طرف اکسایا گیا کہ یہ باہر جا کے ایسا کام کرے گا تو لوگ بھڑکیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں امن و امان نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔